الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه إلى العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء انہو هو العلیم الحکیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 سے لے کر آیت نمبر 101 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے ہم سورہ یوسف کی 93 آیات پڑھ چکے ہیں، اور یہ 93 آیات ہم نے 9 درسوں کے اندر جو ہے وہ پڑھی ہیں۔ آج ہمارا یہ 10واں درس ہے۔ ان آیات کے حوالے سے جو موضوع میں نے بنایا ہے وہ موضوع ہے بچپن کا خواب اور جوانی ڈلتے وقت حقیقت۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے کم سنی کے اندر بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب حقیقت بنا ہے جس وقت یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ اب جوانی جو ہے وہ ڈلنا شروع ہو گئی، تو اس وقت وہ خواب حقیقت بن کر سامنے آیا۔ دو انتہائیں ہیں نا، ایک ہے بچپن، ایک ہے جوانی۔ ایک سرے پر بچپن ہے اور دوسرے سرے پر
جوانی ہے. تو جوانی جو ہے نا بھرپور آپ کہہ لیں کہ یہ جوانی 40 عمر تک کی ہوتی ہے، اس سے آگے ڈلوان شروع ہو جاتی ہے. اور تقریباً یہی عمر تھی یوسف علیہ السلام کی جب یہ خواب جو تھا نا حقیقت بن کر سامنے آیا ہے. تو خواب تو پھر خواب ہی ہوتا ہے. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ایک خواب تھا، خواب لگتا تھا اور وہ حقیقت بن گیا. اس کے اندر بھی بہت بڑا سبق ہے. وہ سبق یہ ہے کہ عام طور پر انسان جو ہے وہ اتنا لمبا صبر نہیں کرتا. اسی لیے قرآن حکیم کے اندر بہت تاکید کی گئی ہے صبر صبر صبر. اسبرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. اور یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ برا کام کا ارادہ انسان بنا لے تو اس میں بھی صبر نہیں ہوتا، اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ جلدی تکمیل ہو جائے. اور اگر اچھا ارادہ بنا لے تو اس میں بھی بے صبرا ہو جاتا ہے، اس میں بھی اسے فوری نتیجہ چاہیے. اور یہ جلد بازی جو ہے نا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا خلق الانسان من اجل. انسان اجلت پسند، جلد باز، پنجابی وچ کہندے کاڑا پیدا کیتا گیا. اور یہ پھر اس اصول کے خلاف ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو کام چاہے وہ آنے واحد میں کر سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے. قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. جس وقت وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتا ہے، فیکون یعنی وہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ جس کام کو چاہے ہر ایک کو نہیں وہ چاہتا. سارے کام ایسے نہیں کرتا اللہ. آدم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کون کے ذریعے سے تو اس طرح تو پیدا نہیں کیا کہ فیکون ہو گیا ہو. قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ وہ مٹی تھی، پھر مٹی سے گارا بنا، پھر اس کے اندر جو ہے وہ لیس پیدا ہوئی، اور پھر جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ ہوئی، اللہ تیار ہوا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اس میں تو ٹائم لگا ہے. یہ ایسا تو نہیں ہوا کہ ادھر اللہ نے کون کہا اور ادھر وہ تیار ہو گیا. اسی طرح یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، 7 دنوں میں بنائی ہے. اب کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ وہ بحث تو چھوڑ دینا کہ وہ 7 دن کتنے بڑے تھے. دیکھیں ایک ہے کائنات کا دن اور ایک ہے ہماری زمین کا دن. یہ جو دن ہم گنتے ہیں یہ ہمارے زمین کا دن ہے، اس کا دن رات ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال وہ دن رات کتنا بڑا تھا یا اس کی کیا حجم تھا اس کو چھوڑ دیں، لیکن 7 بہرحال دن ہے نا. اتنے دن میں زمین بنائی، اتنے دن میں آسمان بنا، اتنے دن میں ان میں جو بھی روزی تھی مخلوق کی وہ رکھی. یہ سارا ٹائم ہے نا. اسی طریقے سے ہماری پیدائش ہوتی ہے تو اس میں ٹائم نہیں لگتا. تو یہ ایسے تو نہیں ہوتا کہ ادھر اللہ نے کہا کون اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا. پھر یہ سمجھ لیں کہ کچھ قوانین ضابطے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں. وہ قوانین اور ضابطے جو ہیں نا وہ بھی پورے کرنے ضروری ہیں. مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے جب ایک مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے نا. تو کبھی کوئی مرد جو ہے وہ شادی کرے نا اور اللہ سے دعائیں مانگے، مکے جا کر دعائیں مانگے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، مجھے اولاد دے دے. کوئی عورت شادی کرے نا اور یہ کہے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے.
دلیلیں تو بہت ہو سکتی ہیں نا. وہ کہیں جی آدم کی کون سی ماں تھی اور کون سا باپ تھا, تو اللہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نہیں تھے, وہ پیدا ہو گئے, تو کیوں نہیں اب پیدا کر سکتا؟ کر سکتا ہے, لیکن اس نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں. یہ اس کی قدرت ہے کہ اگر وہ اب بھی چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے اور بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. لیکن وہ بالعموم اپنے وہ جو اصول ہیں, ضوابط ہیں, انہی کے تحت جو ہے وہ نظام کو چلنے دیتا ہے. آگ میں جو صفت اس نے رکھ دیا کہ وہ جلائے گی, وہ جلاتی ہی ہے, اگرچہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب چاہے اس کی وہ صفت جو ہے نا وہ سلب کر لے, اس کو محروم کر دے. وہ آگ نہ جلائے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جلایا. چھری کاٹتی ہے, لیکن جب چاہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی وہ صفت جو ہے وہ چھین لے. لیکن ایسا ہر روز نہیں ہوتا, یا ہر وقت نہیں ہوتا. ہر بندہ ہی کہنا شروع کر دے, ٹھیک ہے جدے بچہ جم پہ ہو کہے کہ جی وہ جداں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اداں یہ پیدا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہوتا. اور اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو یہ دنیا کا نظام جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتا, چلتا ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو تدریج اللہ نے رکھی ہے, جو ضابطے اصول رکھے ہیں نا, جو کام ہوگا انہی کے مطابق ہوگا, اسی کے تحت ہی ہوگا. اور ہم نے کوشش بھی اسی کے تحت ہی کرنی ہے. اس سے ہٹ کر ہم نے سمجھنا کہ جی اللہ تو چاہے تو جو مرضی کر دے. اللہ ٹھیک ہے جو مرضی کر دے, لیکن جو اللہ نے عقل سمجھ دی ہے اور جو اس نے ضابطے بنایا نا, آپ نے میں نے جو عمل کرنا ہے نا, ان کو پیش نظر رکھ کے کرنا ہے. اور ایک سیدھے راستے کے اوپر جو ہے وہ چلتے جانا ہے. ہمیں ناکامی ہوتی ہے, ہمیں کامیابی ہوتی ہے, تو ہم نے اس بات کے اوپر تو غور کرنا ہے کہ ہماری منصوبہ بندی, ہماری سمجھ ٹھیک ہے, یا اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے, ہماری کوشش میں کوئی کمی کوتاہی ہے, تو اس کو تو ہم نے درست کرنا ہے نا. لیکن اگر وہ ضابطے اصول کے مطابق ٹھیک ہے, تو پھر ہم نے کام ہی کرنا ہے. عجلت میں نہیں پڑھنا, جلد بازی میں نہیں پڑھنا. یہ جلد بازی کی وجہ سے بڑے بڑے جو ہے وہ نقصان ہو جاتے ہیں. میرے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ انقلابی تحریکیں عجلت کی وجہ سے رستے سے ہٹ جاتی ہیں, جلد بازی کی وجہ سے جو ہے نا وہ. اب اصل کے اندر کیا ہے؟ اصل وہی بات ہے جو ایک آدمی سوچتا ہے کہ جی میں نے اتنی دیر کام کیا ہے, کوئی نتیجہ تو نکل نہیں رہا. جب نتیجہ نہیں نکل رہا تو پھر آدمی سوچنا شروع کرتا ہے کہ کوئی اور سٹریٹجی جو ہے نا وہ اختیار کر لی جائے, کوئی اور راستہ اختیار جو ہے وہ کر لیا جائے. اور وہ فرمایا کرتے تھے, کیونکہ وہ خود جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے تھے, تو اس نے کہا کہ یہ عجلت کی وجہ سے بہت دور چلی گئی. جو اس نے اپنی منصوبہ بندی پاکستان بننے سے پہلے بنائی تھی, وہ پاکستان بننے کے بعد چھوڑ دی. اور یہی مطلب یہ ہے کہ ہوتا تو تھوڑا سا ہی ہے, لیکن وہ جیسے آپ دیکھیں ایک سٹریٹ راستہ ہے, جب آپ تھوڑا سا ادھر ہوتے ہیں نا تو شروع میں قریب ہی ہوتے ہیں, جتنا آگے بڑھتے ہیں اتنا درمیانی فاصلہ جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. پھر جا کر پتہ لگتا ہے, پھر واپسی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ اتنا واپس نہیں بندہ آ سکتا. تو یہ عجلت پسندی دنیاوی کاموں میں بھی, چور بھی جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کام شام کر کے جلدی سے میں گھر رہا ہوں. تو جو آدمی کوئی اچھا ارادہ رکھتا ہے تو اس میں بھی یہ چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے. شیطان اسے عجلت میں بھی مبتلا کر دیتا ہے کہ یار اتنا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, اتنا عرصہ ہو گیا. اب دیکھیں
نوح علیہ السلام کا تو ذکر آتا ہے نا کہ 950 سال انہوں نے یہ جد و جہد کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد بھی کوئی 22.5 سال 23 سال کے اوپر جب وہ مشتمل ہے نا. اب بات اصل کے اندر یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کی کیا منصوبہ بندی ہے. سورہ یوسف میں سبق بھی یہی ہے کہ اصل میں تو ہونا وہ ہے جو اللہ کی منصوبہ بندی کے مطابق ہے. ہماری نیت ٹھیک بھی ہو، ہماری کوشش درست بھی ہو. یعقوب علیہ السلام کی نیت بھی اچھی تھی، کوشش بھی انہوں نے کی کہ بچہ جو ہے نا وہ بھائیوں کے ساتھ نہ جائے، لیکن پھر بھی یعنی ان کی رضا سے وہ چلا گیا اور لے گئے. بھائیوں کی نیت خراب تھی اور انہوں نے کوشش کی، انہیں کامیابی مل گئی. تو جب آپ اینڈ پر جا کر دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یعقوب علیہ السلام کی وہ جو کوشش تھی وہ اللہ کے اس منصوبے کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتی تھی. ظاہر ہے وہ روک لیتے تو وہ جانا تھا اس نے اس اللہ کی اس منصوبہ بندی میں، مصر جانا تھا، یہ رستہ بننا تھا. اور وہ جو بھائی تھے ان کی نیت کی خرابی بھی اللہ کے اس منصوبے کے اندر جو ہے وہ فٹ تھی، انہیں کامیابی ہو گئی. لہذا جو ہے نا وہ اس رستے کے اوپر جو ہے وہ چلنا ہے. اس رستے کو تو دیکھتے رہنا ہے، غلطی ہو سکتی ہے کہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنی اصلاح، اپنی کمیاں کوتاہیاں، لیکن جب وہ سب چیز سمجھ آئے کہ اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے. پھر اس کو چھوڑنا اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا ہی منصوبہ ہے. کامیاب تو اللہ کا منصوبہ ہی ہونا ہے، میرا تو ہونا بھی نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا وہ وقت آ جائے گا ہو جائے گا. دیکھیں میں وہ کہا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں بیٹھے نا جب ہجرت کے وقت، ساتھ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ذرا کھل کر سمجھ لیں. کوئی شوق سے بیٹھے تھے، ڈر کی وجہ سے بیٹھے تھے. کس کا ڈر تھا؟ مکے والوں کا. وہ پیچھے پکڑنے بھی آئے. وہ سراقہ کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا. عام طور پر تو جو ہے وہ بات کریں تو وہ لوگ آپ کے گلے ہی پڑ جائیں گے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے. یا دیکھیں یہ اس کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ گراؤنڈ ریالٹی، حقائق کو. اچھا اب اگر اس وقت کوئی بہت سیانا سمجھدار آدمی، کوئی بڑا یورپ کا تجزیہ نگار وہاں آ جاتا اور وہاں ایک فرشتہ نازل ہوتا اور وہ اس کو بتاتا کہ یہ دو آدمی جو مکے والوں کے ڈر کی وجہ سے یہاں اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، ان میں سے ایک شخص 8 سال بعد اس پورے ایریے کا حکمران ہوگا اور دوسرا 10 سال بعد ہوگا. حقیقت یہی ہے. 8 سال بعد مکہ فتح ہو گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تھے، اور 2 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو وہی دوسرا آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران تھے. تو کون سا تجزیہ نگار ہے جو کہے کہ جی یہ گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق، حقائق کے مطابق میں نے یہ تجزیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. یہ تو پھر بھی 8-10 سال کی بات ہے. جس وقت مسلمانوں نے خندق کھودی ہوئی تھی تو یہ کوئی شوق سے کھودی تھی؟ جنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے، دشمن کو دور رکھنے کے لیے خندق کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹیاں لگائی جا رہی ہیں کہ کوئی اندر نہ آنے پائے. تو کوئی اس وقت آ جاتا بہت سیانا تجزیہ نگار، اس کو کوئی آدمی یہ کہتا. ظاہر ہے یہ کوئی آدمی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ حالات ہی نہیں تھے. کوئی فرشتہ ہی انسانی روپ میں آ کر کہتا کہ یہ لوگ جنہوں نے، یا یہ پیغمبر جو اس وقت جنگ نہیں لڑ رہے باہر نکل کے، دشمن کا سامنا نہیں کر رہا ہے، 3 سال کے بعد یہ مکہ فتح کر لیں گے. کون اس کا اعتبار کرنے والا تھا؟ کون اس کا ماننے والا تھا؟ اور اس کے بھی 1 سال بعد
صلح حدیبیہ کر رہے ہیں، وہ ذرا اس کو دیکھیں، اور ٹھیک 2 سال بعد مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ سمجھ لیں کام اسی وقت ہونا ہے، وہ اللہ کو پتا ہے کہ کب ہونا ہے، نہ اس کے ہونے کی وجہ سے ہماری بخشش ہونی ہے، نہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہونی ہے۔ ہماری بخشش اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم نے صبر کیا، جلد بازی کے اندر جو ہے وہ خام کا کوئی غلط رخ اختیار نہیں کیا، یہی کرنا چاہیے تھا، یہی کیا، اور اس کے لیے جو وقت، جو صلاحیت، جو وسائل تھے وہ ہم نے لگا دیے، بس موت تک ہم اس کے مکلف ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے تو ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا تو جب چاہے گا اللہ ہو جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا ہے قیامت سے پہلے کل روئے ذکر پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ ہمیں جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جی میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں کرتے کرتے، ٹھیک ہے نا، تو کوئی نہ کوئی اور رستہ اختیار کر لو۔ یا بعض اوقات آدمی یہ بھی لیڈر سوچنے لگ جاتا ہے کہ میرے بعد والے شاید اتنے لائق نہیں ہوں گے، نکمے ہوں گے، ان کو جو ہے وہ اتنی صلاحیت نہیں ہوگی، تو میں چونکہ اس کا مجد ہوں، میں اس تحریک کو اٹھانے والا ہوں، تو میں اس کو کہیں نہ کہیں جا کر جو ہے وہ کسی کنارے جو ہے وہ لگا دوں۔ تو یہ درست نہیں ہے، اجلت پسندی اس کے اندر جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ ہے سبق جو یوں سمجھ لیں کہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ہمارے سیکھنے کا ہے۔ اب آ جائیں جی اس جو ہے نا وہ مضمون کی طرف۔ اب اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ جب قحط شروع ہوا تو پہلے سال بھی غلہ لینے کے لیے مصر آئے، دوسرے سال بھی آئے، اور تیسرے سال جو ہے نا وہ پھر آئے۔ لیکن تیسرے سال صورتحال یہ تھی، یہ پچھلے درس کی بات ہے، کہ بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے رکھ لیا تھا اپنے پاس، وہ پیالے کے چکر میں، ٹھیک ہے۔ اور ایک بھائی جو تھا وہ بڑا بھائی یہودا، اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا تھا کہ میں تو باپ کو قسم دے کے آیا ہوا ہوں کہ ہم آئیں گے تو ساتھ ہوگا وہ، تو میں کیسے منہ دکھا دوں، میں تو پھر یہی ہوں، یہی میں کوشش کرتا رہتا ہوں، ٹرائی کرتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً جو بھی ہو سکے گا۔ باقی 9 بھائی جو ہے نا وہ پھر واپس چلے گئے تھے۔ اب سال بھر ظاہر بات ہے ایک تو گھر میں پریشانی ہے نا، کہ یعقوب علیہ السلام کو تو کسی بات کا اعتبار نہیں آ رہا، لیکن ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو ان کو بھائیوں کو بھی پتا تھا کہ ہم نے پھینک کر آئے ہیں جو بھی ہوا ہے، لیکن اب تو ان کو یہ ہے کہ کہیں ختم ہو گیا، کدھر چلا گیا، یا کنویں میں ہی ڈوب گیا، جو بھی ہوا پتہ نہیں۔ اور دوسرا بھائی جو ہے وہ پکڑ لیا گیا، پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، اور ایک وہی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ مسلسل قحط ہے، یہ جو تسلسل کے ساتھ معاشی تنگیاں شروع ہوتی ہیں نا، یہ ہر سمجھ لیں کہ سال جو ہے نا اس کے اثرات آگے بھی منتقل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کاشتکار ہے، اس کی فصل اس دفعہ نہیں ہوئی، تو اب اس نے کسی سے بیج لیا ہوا تھا، کسی کھاد لی ہوئی تھی، کوئی قرضہ دینا تھا، تو اب وہ سوچتا ہے کہ جی کوئی بھینس بیچوں گا، کوئی جو ہے نا وہ اور گائے بیل بیچوں گا، چلیں اگلی فصل ہو جائے گی، اگلی پھر نہیں ہوئی، اب کیا سوچے گا؟ گائے بیل تو پیچھے ہی اس نے بیچ لیے تھے، اب سوچے گا چلے موٹر سائیکل بیچ لیتے ہیں، یہ کوئی فلاں چیز ہے، یہ کوئی درخت کھڑے ہیں یہ بیچ لیتے ہیں کھیتوں میں، اگر وہ تو چلیں یہ بھی ہو جائے گا۔ اب یہ اثرات آگے جا رہے ہیں، تیسرے سال پھر نہیں ہوئی، تیسری فصل پھر نہیں ہوئی، اب کوئی
بیوی کے زیور تک بات پہنچ جائے گی کہ وہ بھی بیچ لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے مسلسل جس وقت یہ ہوتا ہے نا تو ایک سال میں آپ نے بے شک اس کو اس وقتی طور پر اس کو آپ نے جو ہے وہ کوئی رستہ پیدا کر لیا، لیکن اس کے اثرات آگے اگر تو اچھی فصل ہو جائے تو پھر تلافی ہو جائے گی، ورنہ آگے بھی جائیں گے اس کے اثرات۔ تو یہاں تو تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ قحط پڑ رہا ہے۔ تو اب تیسرا سال ہے، پچھلے سال تو پھر بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پونجی بھیج دی تھی نا، وہ پیسے واپس کر دیے تھے، یا تبادلے کا جو مال تھا، اس دفعہ تو واپس بھی نہیں کیا اس نے۔ تو نہ تو خریدنے کے لیے کوئی وہ تبادلے کی چیز موجود ہے جس کے عوض اناج لے لیں، گندم لے لیں مصر سے، اور دوسرا یہ ہے کہ گھریلو پریشانی ہے، مصیبتیں۔ تو اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بھائی پہنچے ہیں وہاں مصر، اور جا کر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ بہت پریشان رہے ہم پچھلے سال، یعنی یہ جو سال ابھی ہم سال بعد آئے نا، تو یہ سال ہمارا بڑی مصیبت میں گزرا۔ ایک بھائی ہمارا پہلے ہی گم ہو گیا تھا، ایک آپ نے پکڑ لیا، دوسرا بھی یہیں تھا۔ تو گھر کے اندر جو ہے وہ اب ظاہر بات ہے تین جو ہے نا وہ دو فیملیاں تو ہے نا کم از کم، جن بچوں کا باپ نہیں ہے، وہ بنیامین ہو یا وہ یہودا ہو، ان کی بیویاں بھی ہیں، پھر باپ کے لیے سارے برابر ہیں، دوسروں کے لیے بھی۔ تو ایک ہمیں وہ پریشانی رہی اور ایک ہمیں یہ قحط کی پریشانی رہی، تو ہمارے پاس تو تبادلے کے لیے کچھ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہم سامان لائے ہیں، وہ معیاری بھی نہیں ہے، اس معیار کا بھی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ پیٹ تو لگے ہوئے ہیں، کھانا تو ہم نے کھانا ہے، ہمیں اناج دے دیں پورا، لیکن وہ جو فالتو ہے وہ کیسے دے دیں؟ وہ آپ ہمیں صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ اب خیرات مانگی ہے انہوں نے، اللہ واسطے آپ ہمیں وہ دے دیں۔ اب یہ جب انہوں نے کہا ہے نا، تو اس کے اوپر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ تکلیف اصل کے اندر یہ ہوئی ہے کہ چلیں وہ بھائیوں کے ساتھ تو ایک رنج تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا نا، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن ظاہر ہے پیچھے ان کی بیویاں بچے ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی رنج نہیں ہے نا۔ کبھی آپ دیکھتے ہوں گے اپنے معاشرے میں بھی، آپ اپنے بھائی سے ناراض ہیں، اس کو دیکھ کر آپ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بچوں کے ساتھ بڑے خوش ہو کر مل لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں؟ وہ میری جو مسئلہ ہے وہ تو میرے بھائی کے ساتھ ہے نا، یہ تو اپنے ہی بچے ہیں نا۔ تو اب ظاہر ہے قحط کا شکار تو وہ پیچھے سارا خاندان ہی ہو رہا ہے نا۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر یہ وہ قرابت داری بھی کہ میں یہاں ہر چیز جو ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، اور وہ بھوکے مر رہے ہیں وہاں، خیرات مانگنے پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شناخت ان پر ظاہر کر دی۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، وہ معافی تلافی ہوگی ساری جو بھی ہے وہ اب دوبارہ میں ریپیٹ نہیں کر رہا، پیچھے ہم نے کر لی ہیں وہ باتیں۔ تو اب تم جاؤ اور ایسا کرو کہ یہ قحط تو مطلب یہ ہے کہ قحط تو ابھی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ تو لمبا کام ہے، تو تم وہاں سے اپنی سارا کنبہ قبیلہ جو ہے نا اس کو سمیٹو اور یہاں مصر کے اندر آ جاؤ، یہاں یہ مسئلے نہیں ہیں۔ ترقی یافتہ ملک ہے اس وقت کا، ترقی یافتہ ملک، ماڈرن ملک، پھر حکومت بھی اپنی ہے، تو آ جاؤ، ابا جی کو بھی لے آؤ اور اپنے بھی سارے بال بچے جو ہے نا ان کو جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ آ جاؤ، اور جاتے ہوئے یہ میری قمیض لے جاؤ اپنے ساتھ، یہ جا کر جو ہے نا وہ ابا جی کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ڈالنا، تو ان کی نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ تو
اس طرح مشورہ کر کے پھر وہ رخصت ہوئے. وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ ولما فصلت العیر، جس وقت وہ قافلہ چلا مصر سے کنعان کی طرف، قال ابوہم، تو ان کے ابو جی کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آتی ہے. اب ذرا ذہن کے اندر لائیں، وہاں بیٹا کوئی نہیں ہے یوسف یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. وہ بیٹے تو 3 تو پھر اس سلسلے میں ہیں، اور باقی 9 بھی گئے ہوئے ہیں مصر اناج لینے، اور وہ اب واپس آ رہے ہیں. اور یہاں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بہویں ہیں، ان کے پوتے پوتیاں ہیں. یہ سارا کو یہ بھی بڑے ہو گئے اب، اتنے عرصے کے بعد. تو جو اس وقت پیدا ہوا وہ بھی 35 سال کا تھا جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں پھینکا. تو اس کی عمر بھی کم و بیش اتنی تھی، تو بس کو پہلے کے بھی ہوں گے. تو بہرحال وہ ہیں وہاں سارے. تو وہ ان کے اندر کہہ رہے ہیں یوسف یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آتی ہے. انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، کہیں تم یہی نہ کہنے لگ جاؤ کہ اس کا دماغ ہل گیا. یعنی بڑھاپے کی وجہ سے دماغ جو ہے نا وہ کام چھوڑ جاتا ہے، یا کام تھوڑا تھوڑا اس میں خرابی آ جاتی ہے. تو تم کو یہی نہ سمجھو کہ بڑھاپے کی وجہ سے باتیں کرنے رہا ہے. لولا ان تفندون، تم یہی نہ سمجھنے لگ جاؤ. یعنی میں جیسے ہم کبھی دفعہ کہتے ہیں یار بات تو میری زبان پر آتی ہے، پر میں اس وقت کہتے ہچکچاتا ہوں. تو ہچکچاتے ہچکچاتے کہہ بھی دیتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے کہہ بھی دی. کالو، تو وہ اب انہیں کہنے لگے، ان کے پوتے پوتیاں یا بہویں جو بھی تھے جن کے سامنے وہ بات کر رہے تھے، کالو تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کہا کہ اللہ دی قسم آپ تو اپنے وہ پرانے شک میں سے ہی باہر نہیں آتے. یعنی ایک شک پیا ہو آپ کو ہے کہ یوسف آ جائے گا ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً آپ کرتے رہتے ہیں. آج وہ تازہ خوشبو کی شکل کے اندر آپ کر رہے ہیں. اب یہ سمجھ لیں کہ قافلہ جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس نے کوئی چھلانگ مار کے تو پہنچ نہیں جانا تھا. مصر سے کنعان اس کو ہو سکتا مہینہ لگ گیا ہو، پیدل سفر کرنا ہے، اونٹوں کے اوپر وہ بوجھ وغیرہ ہے سارا. تو اب یہ وقتاً فوقتاً یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ مینوں لگتا ہے کہ سے پاسے یوسف ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا اب یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں معجزہ. ٹھیک ہے نا؟ معجزہ کسی کے اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. کسی معجزہ ہو، کرامت ہو، کچھ بھی ہو، یہ کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ جی وہ اچھا آپ ذرا یہ سوچیں کہ کتنی دور ہے یوسف علیہ السلام مصر، اور وہاں سے اب صرف ان کی قمیض چلی ہے نا تو قمیض کی خوشبو آ رہی ہے. جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو کنواں کتنی دور ہوگا؟ زیادہ کوئی 5-7 میل ادھر ادھر ہوگا. تو اس وقت تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے بھائی ادھر سے آ رہی ہے تو چلو سونگتے سونگتے میں چلتا ہوں، ڈھونڈ لیتا ہوں. تو اتنا عرصہ خوشبو نہیں آئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک ان کو یہ دینی تھی خوشخبری، بس اس وقت آ گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ معجزے کوئی بھی ہوں یہ اللہ کا اختیار ہوتا ہے. خواہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اندھوں کو بینا کرنا اور کوڑی جو ہے ان کو جو ہے وہ درست کرنا، یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عصا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار، اپنی مرضی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو فلما انجال بشیر، اور جس وقت خوشخبری دینے والا پہنچا، اب قافلہ
آ گیا جتنے بھی دن اس کو لگے رستے میں. تو اب قافلہ پہنچا تو بشیر ہے بشارت دینے والا. تو کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ اس کا نام بشیر تھا، شاید ہوگا بشیر یا نہیں ہوگا، یہ نہیں میں تصدیق کر رہا. تو لیکن بشیر بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا. اب یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے خوشخبری دینی تھی نا کہ یوسف مل گئے ہیں، وہ وہاں بادشاہ ہیں. تو اب جب وہ پہنچا خوشخبری دینے والا، اس نے خوشخبری دی، القاہ علی وجہ، اور اس نے ڈال دی وہ قمیض جو تھی ان کے چہرے پر. فرتد بصیرہ، تو ان کی بینائی جو ہے وہ لوٹ آئی، نظر ٹھیک ہو گئی. کالا، تو وہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے. اب دیکھیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض سے بنائی آ گئی نا، بس اللہ کی مرضی ہے. ورنہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو درجہ ہے نا وہ بڑا ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے. بڑے پیغمبر ہیں، وہ اپنا ہی ہاتھ پھیر لیتے. ٹھیک ہے نا، بس یہ اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس قمیض کی ایک اور بھی یہاں بات ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نشانی دیکھی تھی وہ کیا دیکھا تھا؟ وہ بھی قمیض ہی تھی. وہ جب قمیض کو خون لگا کر لائے تو انہوں نے کہا یہ ہے اس کی قمیض جس کو وہ بھیڑیا جو ہے نا وہ کھاتے وقت خون لگ گیا. تو اب جو سب سے پہلے نشانی نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی قمیض ہی ہے. ٹھیک ہے. کالا، تو اب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے الم اقل لکم، کیا میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا، میں تو انہوں نہیں آندہ ہوں سی انی عالم من اللہ ما لا تعلمون. تسی کہندے سی، تم لوگ کہتے تھے یوسف جو ہے اس کو بھیڑیا کھا گیا، وہ اب چھوڑ، انا کا فی ضلالک القدیم، پرانی شک میں شک نہیں، میں یقین تھا. میں نہیں تمہیں کہا کرتا تھا انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جو تم نہیں جانتے. قالو، تو اب وہ بولے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی. وہاں تو معافی مانگ آئے تھے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ تو پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں نا. تو وہاں تو معافی تلافی ہو گئی تھی، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا تھا. اب ابا جی سے بھی معافی مانگنی ہے نا، کیونکہ تکلیف تو باپ کو بھی ہوئی ہے نا، زیادہ تکلیف تو باپ کو ہی رہی ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چلو وقتی طور پر پھر تو وہ آگے ٹھیک ہی رہا نا ان کا معاملہ. کالو، تو اب وہ بولے، کہنے لگے یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ابا جی واقعی ہم سے بڑی خطا ہوئی، ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہم خطا کار تھے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، اللہ ہمیں معاف کر دے. اچھا یہ بات جو ہے نا جی یہ بھی بڑی اہم ہے. یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. پتہ تو لگ جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں غلطی پر تھا، یہ پھر کسی کا کام ہوتا ہے. غلطی کر کے پھر اپنی غلطی کے لیے دلائل جو وہ دینا، یہ شیطان کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم دیا ہے وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کتنا واضح ہے، اس درخت کے پاس نہیں جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا سورہ اعراف میں ہے، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم نے یہ کیوں کیا؟ تو کیا کہا آدم اور حوا علیہ السلام علیہ نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی اللہ نے کہا تھا اگر تم اس درخت کے پاس گئے، ولا تقرب هذه الشجرة لنکونن من ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ ہم نے وہ کر لیا جیسے تو نے ہمیں روکا تھا.
اور ہم اپنے اوپر خود ہی ظلم کر بیٹھے، اور اب اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہمارے لیے کوئی رستہ نہیں ہے، یہ ہے۔ اور اللہ کہتا ہے میں نے معاف بھی کر دیا۔ اچھا، شیطان کو کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، سجدہ کر دو آدم کو۔ اور جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تجھے کیا پرابلم بنا؟ میرا حکم تھا، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ اے اللہ، میں اس کو سجدہ کروں جو اس لائق ہی نہیں ہے؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، اسے پیدا کیا ہے مٹی سے۔ یعنی یہ اس سٹیٹس نہیں ہے اس کا ایسا کہ میں اس کو جو ہے وہ سجدہ کروں۔ اب سٹیٹس کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اب آپ کبھی، آپ کا نوکر ہے اور آپ اسے دن میں 70 دفعہ کہتے ہیں پانی لے کر آ، فلاں کر فلاں کر، یا کسی دفتر کے اندر کوئی جو ہے نا وہ چپڑاسی ہو تو وہاں وہ جو آفیسر ہے وہ اسے دن بھر کتنی دفعہ کام کہتا ہے، تو ایک دفعہ وہ کرسی پر بیٹھ کر اسے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، تو وہ جو سٹیٹس ہے پھر وہ مارے گا نہیں کہ یہ مجھے کہتا کہ میں پانی اس کو پلاؤں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس نے اپنا سٹیٹس جو تھا نا، اس نے کہا میرا سٹیٹس نہیں دیکھا اللہ، تو نے یہ حکم دے دیا میں اس کو سجدہ کروں۔ اب اسی کا نتیجہ ہے نا کہ پھر وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو بہرحال یہ انسانوں کے اندر دونوں صفتیں ہوتی ہیں، بعض کو اللہ توفیق دیتا ہے، اس میں پھر وہ آدم والی صفت ہوتی ہے، یا آدم اور حوا والی صفت ہوتی ہے، اپنی غلطی کو ماننا، اور بعض پھر وہ شیطان والی صفت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اور اکثر و بیشتر جب میں وہ کہا کرتا ہوں کہ بیوی کے ساتھ زیادتی کر کے جب محسوس ہو جائے کہ بیوی کے ساتھ زیادتی کیا تو بندہ کتنے فیصد اعتراف کرتا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب سمجھ آ بھی جائے تو نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح باقی معاشرے کے اندر اپنا رویہ دیکھ لیں، اولاد کے ساتھ زیادتی کر کے یا کسی اور کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل کے اندر یہ بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اگر آدمی اس بات پر آ جائے، انا جو ہے نا اس کو ایک طرف رکھ دے، غلطی ہو گئی ہے نا تو کوئی بات نہیں۔ تو وہ اب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہو تو گیا تھا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور یہ اعتراف انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی کیا، اپنے باپ کے سامنے بھی کیا۔ کالا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ تو اب وہی بات جو یوسف علیہ السلام نے کہی تھی کہ مجھے بڑی امید ہے اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا، میں نے کر دیا ہے نا تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کروں گا میں تمہارے لیے بھی استغفار، اور بے شک وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا، تم کر دے گا معاف، تمہیں احساس ہے تو اللہ معافی دے گا۔ فلما داخلوا علی یوسف، اب وہ سارا سمیٹ وغیرہ کے جتنا بھی ان کو ٹائم لگا، ظاہر ہے وہاں وہ پہلے سے رہتے تھے نا، تو پھر انہوں نے جانا تھا، ہمیشہ کے لیے ہجرت ہی کرنی تھی، تو پھر اسی حساب سے وہ جو ٹائم ان کو لگا تو وہ اب چل پہ مصر کی طرف پورا قبیلہ۔ یہ وہ سوال تھا جس پر یہ صورت نازل ہوئی، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیلی جو تھے ان کا ذکر آتا ہے قرآن میں کہ وہ فرعون کی غلامی میں چلے گئے تھے، لیکن وہ تو وہاں کے رہنے والے نہیں تھے، وہ کیوں چلے گئے؟ تو یہ وجہ بنی تھی یوسف علیہ السلام کا وہاں بادشاہ ہونا اور ان کو منگوانا۔ تو اب یہ قافلہ جو ہے نا وہ وہاں پہنچ گیا، تو آگے آ کر استقبال ہوا ان کا، جیسے ہم کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے نا تو آپ اپنے شہر کی حدود سے ذرا باہر جا کر اس کو استقبال کر کے لاتے ہیں، تو اس طرح پھر ان کے استقبال کے لیے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام اور باقی جو بڑے بڑے ان کے سلطنت کے لوگ تھے وہ آئے۔
فلما دخلوا علی یوسف، تو جس وقت وہ پہنچے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وہ قافلہ پہنچا، آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے قریب جگہ دی اپنے ماں باپ کو. مطلب یہ ہے کہ اب وہ قریب سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ ہے نا، تو بادشاہوں کے دائیں بائیں پھر کوئی سٹیٹس والے بندے بیٹھتے ہیں نا. تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو، اب آپ خود تصور کر لینا کہ بھی ایک دیہات سے اٹھ کے آئے لوگ، انہوں دا لباس، انہوں دی گل بات، کوئی اونٹ پھڑے ہون گے، کھوتے پھڑے ہون گے، جڑے کوئی انہوں دے نال کو بکریاں ساتھ نالی ٹوریاں ہون، وہ ساریاں اس طرح دا. پھر اس مطلب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پورا وہ احترام اور مقام دیا. اس میں والدین کا جو ایک مقام ہے نا، جو اولاد کی نظر میں ہونا چاہیے، کوئی مقام پا کر بھی وہ سامنے اصل میں یہ بات آ رہی ہے. وقال ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، وہ بات یہ تھی نا کہ پیچھے بڑی پریشانیاں کاٹ کے آئے ہیں، قحط وغیرہ کی، اور بھی، اور اتنے عرصہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی بھی، پھر دوسرے بھائیوں کے جو ہے وہ مسائل بھی. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بس اب داخل ہو جاؤ مصر میں، رہو مصر میں، انشاءاللہ امن ہی امن ہے، یعنی دکھ پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہو گئی. اس کا وقت جیسے ہم کہتے ہیں وہ وقت گزر گیا آج مشکلات کا، اب امن ہی امن ہے. اب پھر آ گئے آگے، جہاں وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ سمجھ لیں کہ ایک بادشاہ کا کوئی شاہی محل، یا جس طرح کا کوئی اس کا دفتر، یا مطلب کوئی اس طرح کا جہاں پھر ان کا تخت رکھا ہوا، دربار، شاہی دربار سمجھ لیں. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، تو انہوں نے اوپر جگہ دی تخت کے اوپر، عرش تخت جو تھا بادشاہ کا تخت. اور یہاں یہ سمجھ لیں عام طور پر ہمارے وہ ایک تصور یہی ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ نہ تو اچھا کھاتے ہیں، تو نہ اچھا پہنتے ہیں، تو وہ بس پاؤں کے نیچے ہی رگڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک تصور جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. اعتدال درمیان کی جو بات ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. دیکھیں حکمران محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکمران تھے نا، ٹھیک ہے. تو جو حکمرانی کے معاملات تھے وہ آپ اسی طرح کرتے تھے. یا عام طور پر آپ کو پتا ہے 600 آدمی قتل کروائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کون سا قبیلہ تھا؟ بنو قریظہ تھا، آخری قبیلہ جو تھا نا، بنو قریظہ ہی تھا، جو خندق کے بعد قتل کروایا. ہاں، تو وہ 600 آدمی قتل کروائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نہیں ہے کہ نہیں، وہ اسی طرح سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ نہیں تھے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ نہیں تھے، ذوالقرنین کا ہم نے ذکر پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ نے اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے تو پھر وہ کیسے کرنا ہے آپ نے؟ تو وہ تو زمانے کے حساب سے جو ہے نا وہ آپ کو چلنا پڑے گا نا. بس اس میں بات وہی ہے کہ ایک اللہ والے کا چلنا، اس کی سوچ، اس کا عمل. اب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ گاڑیاں آ گئی ہیں، ہم نے تو استعمال نہیں کرنی، یہ ہوائی جہاز آ گئے ہم نے استعمال نہیں کرنا، ایٹم بم ہم نے نہیں بنانا کیونکہ ہم اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو بنائیں گے، جو چلائیں گے، ان کے پاس وہ علم بھی ہوگا، تو ٹھیک ہے نا. تو اگر اللہ والے نرے مدرسے مسیطے بیٹھے رہیں گے تو پھر وہی کریں گے، ٹھیک ہے نا. جو کریں گے وہی چلائیں گے، جن کے پاس وہ صلاحیت ہوگی، علم ہوگا. تو بس یہ ساری. تو جب آپ کسی بھی جہاد میں زخمی ہو جائیں گے، مرنے لگیں گے، تو آئیں گے پھر اس ڈاکٹر کے پاس کہ اب آپریشن کر دے، اب ہماری ٹانگ لگا دے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں وہ نہیں ہیں. آج کے دور میں ہم نے اس کو اس طریقے سے سمجھ لیا نا کہ یہ جی ایک علیحدہ چیز ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ایسا نہیں ہے. تو بہرحال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تخت کے اوپر جب وہ بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب
چلے گئے اس کے آگے سجدے میں، سب گر گئے، خروا له، اور بالکل اسی طریقے سے قرآن میں اللہ کے لیے آتا نا کہ وہ سجدے میں گر گئے، تو خروا له سجدا، وہ سب گر گئے اس کے سامنے سجدے میں۔ اچھا جی، یہ سجدہ جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں، سجدہ جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے حرام نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے نا لازمی لازمی والی بات نہیں، مطلب حرام نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر وہاں یوسف علیہ السلام کو بھی انہوں نے کیا، اور ظاہر ہے یہ وہاں اب دیکھیں ایک پوری قوم کا ایک کلچر ہے، کچھ لوگوں کے لیے اب اس میں تبدیلی لانا آسان بھی نہیں ہوتا نا، کہ جیسے ایک چل رہا ہوتا ہے نا سلسلہ، تو یوسف علیہ السلام کون سا پہلے بادشاہ تھے وہاں، پہلے سے بادشاہی چل رہی تھی، اس کا ایک سسٹم تھا، اس کو ایک دم جو ہے نا جب ایک چیز غلط بھی نہیں ہے تو اس میں کوئی وہ پھر اس کا تقاضے کے طور پر، جیسے بادشاہوں کے سامنے جاتے تھے تو لوگ سجدہ کرتے تھے اس کی عظمت کے اعتبار سے، مطلب اس کو تعظیمی سجدہ جسے کہہ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے صحابہ نے کہ ہم کیسر و کسرا کے دربار میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تم کو منع کرتا ہوں، یہ درست نہیں ہے، مجھ کو سجدہ نہ کرو۔ فرمایا اگر میں کسی کو اجازت دیتا نا تو وہ پھر بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کر لے، لیکن اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بیوی کو بھی اجازت نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اس سے منع کر دیا۔ اب سمجھ لیں کہ سجدہ پھر جا کر بے شک آپ مزار پر کریں یا پیر کو کریں یا مرید کو کریں، جس کو بھی آپ کریں گے تو وہ شرکی ہے، حرام ہے۔ اور سجدہ جو ہوتا ہے وہ صرف وہی نہیں ہے کہ ماتھا آپ نے زمین پر رکھا ہے، رکوع بھی سجدہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ رکوع بھی سجدہ ہی ہے۔ رکوع اصل میں آغاز ہے، سجدہ انتہا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے کی بات ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے آگے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بہت زیادہ سینسیٹیو تھے ان چیزوں کے بارے میں، تو ان کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہوگا، وہ جھنڈے کی سلامی اور ترانے کے اوپر کھڑے ہونا جو ہے نا وہ اس کے قائل نہیں تھے۔ وہ بڑی بڑی مجالس کے اندر جو ہے وہ جب جاتے تھے نا، چونکہ ان کا، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، وہ بندہ جو اپنے منہ سے بات کہتا تھا نا، وہ ٹھیک ہے غلط ہو یا صحیح ہو یہ نہیں میں کہتا، لیکن وہ عمل اسی طرح ہی کرتا تھا، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ بہت سارے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں پھر وہ جب عملی زندگی میں پھر نہیں آتے۔ اس نے کہا کہ بیٹیوں کی شادی نکاح مسجد میں کرو، تو اس نے مسجد میں کی ہے، جہیز نہیں دینا تو نہیں دینا، ٹھیک ہے نا، نہیں لے کے جانی، بارات کا کھانا نہیں کھانا تو پھر نہیں کھانا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ یہ بڑی صلاح، اور الحمدللہ جب ایک بندہ ایسا ہوتا ہے نا تو اسی سے بہت سارے دوسروں کو بھی جو ہے وہ تقویت ملتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کتنے سارے لوگ جو ہے وہ الحمدللہ جنہوں نے اسی سے وہ قوت حاصل کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو ہے نا وہ بات ہو رہی تھی وہ جھنڈے کی سلامی کی، تو وہ یعنی بعض اوقات وہ اس طرح کی تقریبات میں بلا لیتے تھے نا جہاں ترانہ ہوتا ہے یا وہ جھنڈا وغیرہ لہرایا جاتا تو لوگ کھڑے ہو جاتے تو وہ نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ آج کل افغانستان والے بھی نہیں کھڑے ہوتے، یہ مسئلہ اب انہوں نے بات کر دی ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں، افغانستان والے جو کام کر رہے ہیں نا وہ درست نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے ترانے پر نہیں کھڑے ہوتے، چین کے ترانے پر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ ان کا پاکستان کے ساتھ بغض ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے کوئی اور وجوہات ہیں۔ چین کے ترانے پر جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں، یو اے کے ترانے پر جا کر کھڑے ہو سکتے ہیں، تو پاکستان کے اوپر کیوں نہیں کھڑے ہوندے؟ یہ پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو دین ایمان کا مسئلہ ہے وہ ہر جگہ پھر ایک ہی ہوتا ہے،
وہ یہ نہیں ہے کہ حاصل پور میں آ جاؤں تو میں اور ہے تو وہ کسی اور جگہ جاؤں تو اور. تو بہرحال وخروا لہو سجدا، اور سب چلے گئے اس کے سامنے جو ہے وہ سجدے میں. وقالا، تو اب وہ کہنے لگے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، یا ابت ھذا تأویل رؤیا من قبل، اے ابا جی یہ ہے میرے وہ پہلے خواب دی تعبیر. یعنی وہ خواب تھا، یہ تعبیر ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں. 40 سال. قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس کو حقیقت بنا دیا. یہ ہمارا موضوع ہے نا، یعنی بچپن میں دیکھا گیا خواب اور جوانی ڈلتے وقت حقیقت. قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس کو حقیقت بنا دیا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو ومن بعد ان زاغ الشیطان بینی وبین اخوتی. میرے رب نے تو میرے ساتھ اس وقت بھی بہت اچھا برتاؤ کیا، حسن سلوک کیا، بہت احسان کیا. جس وقت میں جیل میں تھا وہاں سے نکالا، یہاں بادشاہی تک پہنچا دیا. وجاء بکم من البدو، اور کہاں دیہات چولستان تم رہتے تھے اور تم کو یہاں لے کر میرے پاس لے آیا. یہ اس کا بڑا احسان ہے. من بعد ان زاغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور یہ سب اس کے بعد ہوا ہے کہ شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دی تھی، نزاع پیدا کر دی تھی، دوری پیدا کر دی تھی. آدمی جو ہے ظاہر اپنے قاتل کو ساری زندگی جو ہے وہ معاف نہیں کرتا، پھر اور کئی کچھ ہوا، ٹھیک ہے نا، تو غصہ نہیں جاتا بندے کا. جس طرح وہ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کیا ہے ان کو، اور کہا میں اللہ سے بھی دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. اس طرح کی معافی ہم نہیں کسی کو دیتے، چلو ٹھیک ہے جی معاف ہی معاف ہے، ایسے ہی کہہ کے تو فارغ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے تو ایک خلیج پیدا کر دی تھی، دور کر دیا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں جوڑ دیا. ان ربی لطیف لما یشاء، اور یہ بہت اہم بات ہے، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اسے بڑی عمدگی. اب عمدگی کا لفظ جو ہے نا وہ پورا فٹ نہیں بیٹھا، غیر محسوس طریقے سے اس کی تکمیل کر لیتا ہے. یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہوتا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ ہو جاتا ہے. جس طرح اگر آپ غور کریں نا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، انقلاب اسی طرح آتے ہیں، لیکن ہاسدیاں ویندے آ گیا. کتنے تھے وہ خندق کھودن لگے، کتنے وہ صلح حدیبیہ کرن لگے، اور کتنے وہ مکہ فتح کرن ٹرے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر اس طرح آپ دیکھیں گے تو یہ تو ایسے آ گیا دیکھتے دیکھتے، جیسے کہتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، اور بے شک میرا رب جو ہے نا وہ غیر محسوس طریقے سے جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، بڑی عمدگی آرام سے جو ہے نا وہ کر لیتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ ہوئی علم و حکمت والا ہے. اب آخری آیت ہے جو آج ہم نے پڑھنی ہے. ویسے ایک درس سے سورت کا اور بھی ہوگا ہمارا، پھر سورت مکمل ہو جائے گی. اور یہ آیت ہے پھر اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور اسی میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے. رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہی دی. یہ آپ کو اب دیکھیں ایک بادشاہی پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں نا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعا مانگی تھی، اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو پھر تو کسی کو تو نے عطا نہ کی ہو. ٹھیک ہے نا. یہ میں اس لیے یہ باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ نرا یہی نہ سمجھے کہ جی فقیر ہی ہوں مسلمان اور وہ کٹا ہی کھاندے ہیں، ادھا بھی نہیں ہے گی بالکل. ٹھیک ہے نا. وہ تو دل کے اندر تقوی ہونا چاہیے، تقوی ہا ہونا، خوف خدا.
اور وہ پتہ پھر ایسے ہی چلتا ہے. تکڑے کے سامنے تو آپ نے تقویٰ دکھانا ہی دکھانا ہے. اصل تو بات یہ ہے کہ کمزور کے سامنے، بے بس کے سامنے آپ کا تقویٰ ظاہر ہو. اس وقت آپ کے سامنے، آپ کے اندر برداشت، اثار، قربانی، محبت کا اس وقت پتہ چلتا ہے. باقی تکڑے نہ سارے محبت کر دے، سارے صبر بھی کر دے. ٹھیک ہے نا. رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے بادشاہی دی. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے حکمرانی کرنے کے طور طریقے بھی، وہ اس کی سمجھ بھی دی، وہ علم بھی دیا. اور اس کو خوابوں کی تعبیر بھی کہتے ہیں، وہ بھی اس میں ہے. لیکن اصل میں تو اب حکمرانی ہے تو حکمرانی کرنا وال طریقہ. یہ کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ جو ہے وہ بندہ چکو کسے پنڈ دے چوں تو انہوں جا کے تسی جڑا نا وہ اسلام آباد وزیر اعظم کی سیٹ تے بہا دیو. کچھ یہ دور سے کہنا اور ہوتا ہے، جب اگر آپ کو وہاں بٹھایا جائے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا مشکل ہے. تو وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور مجھے جو ہے وہ معاملات کا علم بھی دیا، معاملات کی سمجھ بھی دی. فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرے کام سیدھے کرنے والا ہے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں. کارساز، کام سیدھے کرنے والا، کام بنانے والا. توفانی مسلمہ، مجھے فوت کرنا مسلمانی کی حالت میں. یعنی وہ میں نے اس طرح ترجمہ کیا کہ سب کو سمجھ آئے. توفانی، مجھے جو وفات دینا ہے نا، تو وہ کس حال میں دینا ہے؟ مسلمانی کی حالت. اچھا پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر جی مسلمان تو ہم سارے ہیں، تو اب سارا پاکستانی مسلمان مردہ ہے. پھر ان کو کیا مسئلہ تھا جو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے توفانی مسلمان؟ ان کے خطرہ سے گا. دیکھیں مسلم جو ہے نا، اسلام ہے فرما برداری، تسلیم کرنا، ماننا. دو صفتیں اکٹھی نہیں ہوتی، یا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے. جب تک حکم مان رہا ہے اس وقت تک فرما بردار ہے، اور جیسے ہی اس نے نافرمانی کی اب وہ فرما بردار تو نہیں رہا، نافرمان ہو گیا. اور قرآن کو آپ سامنے رکھ کر اگر یہ سمجھیں کہ میں پورا مسلمان ہو کر زندگی گزاروں، پورا تو بہت مشکل ہے. دیہڑی گھنٹہ بھی مشکل ہی ہے، دیہڑی تو بڑی لمبی ہے. ٹھیک ہے نا، بہت مشکل ہے. پھر اس ماحول میں کوئی چلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی دور ہو، تو پھر کئی ساری آسائشیں ہو جاتی ہیں. آسائشوں سے مراد مطلب یہ ہے کہ آسانیاں ہو جاتی ہیں. آپ سے کسی نے رشوت نہیں لینی، کسی نے ظلم نہیں کرنا. کوئی تھانے میں جاؤ گے تو کوئی آپ کی بات سنی جائے گی، اور معاملات ہیں نا. تو کئی ساری نافرمانیاں سے ویسے ہی بندہ بچ جاتا ہے نا. تو اس ماحول میں اور پھر مسلمان، لیکن ایک حد تک جو ہے نا کہ کم از کم جتنا میں مسلمان رہ سکتا ہوں اتنا تو میں مسلمان رہوں. سارا تو میں رہ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ دین غالب نہیں ہوتا. پوری مسلمانی تو نہ کوئی مفتی، اور نہ کوئی جو ہے وہ شیخ الحدیث، اور نہ کوئی پیر، اور نہ کوئی جو ہے وہ اور نہ کوئی آپ سمجھ لیں کہ کوئی تبلیغی جماعت، نہ کوئی جماعت اسلامی، نہ کوئی تنظیم اسلامی، نہ شبان المسلمین، کوئی نہیں. پوری مسلمانی ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر قرآن کو ہم تو اس پر بھی عمل نہیں کرتے جو صرف ہمارے مطلب جو ہمارے کرنے کا ہے نا، وہ بھی ہم نہیں کرتے. ہمیں معاشرہ نہیں کرنے دیتا، ہمیں معاشرہ نہیں کرنے دیتا. دیکھیں جھگڑے سارے، بحثیں ساری تو مسلک پر ہے نا.
وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، تو وہ تو مسلک ہے نا. اپنے گھر میں شرعی پردہ نافذ کر لیں، سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ کتنا اسلام ہے، کیسے اسلام کے اوپر چلا جاتا ہے. آپ اپنے بھائیوں سے بھی ناراض ہو جائیں گے، وارہ کھا جائے گا، چلو ٹھیک ہے جی بھائی کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، مگر آپ اپنے داماد کو کیسے کاٹیں گے؟ آپ اپنے بہنوئی کو کیسے کاٹیں گے؟ ٹھیک ہے نا. جب اس کو کہو گے، داماد کو کہو گے کہ یہ میری باقی بیٹیاں جو ہیں نا، ان کا پردہ ہے، ان سے تجھے دور رہنا ہے، صرف ایک بیوی تیری بیٹی جو ہے وہ تیری بیوی ہے. جب بہنوئی کو وہ سالہ کہے گا نا کہ میری بیوی کا تیرے سے پردہ ہے، وہ کہے گا پھر میں اتنے کی لین ہونا، ٹھیک ہے، تینوں تو میں باہر ہی مل لینا وا. ٹھیک ہے، تو سمجھ آ جائے گی آپ کو. 99% بندے جو ہے نا ہاتھ کھڑے کر دیں گے اسلام تو. یہ داڑھی لمبی کرنے کا کیا ہے؟ یہ تو میرا، یہ داڑھی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پردہ، یہ رفع دین سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پردہ. اور وہ اس پہ ہم، میں کہتا ہوں 1000 میں سے بھی ایک بندہ نہیں ملتا آپ کو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو پردہ ہے نا، اس پردے کی بات ہے، جو قرآن میں پردہ ہے اس کی بات ہے. یہ ایسے تیرا میرا نہیں کہ جتنے جاننے والے ہوئے بڑھی نے پردہ کر لیا، جتنے نہیں جانتے ہو تو خیر ہے. ٹھیک ہے، وہ پردہ نہیں. فرما برداری کتنی دیر رہ سکتے؟ میں تو کہتا ہوں بہت مشکل ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ بناتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اگوں بھی فرما برداری دی توفیق دیتی رکھی، کتے ساڈے کولوں نافرمانی نہ ہو جائے، کتے پیر باہر نہ نکل جائے. میں وہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ نے سڑک کے اوپر ٹائر رکھنے ہیں، تو ٹائر سڑک پر سے اترے گا تو فوراً آپ سٹیئرنگ پھیر کا ٹائر جو ہے نا وہ سڑک کے اوپر لائیں گے. یہ توبہ ہے. اور میں کہتا ہوں دن میں اگر آپ سوچیں نا کہ جہاں میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے فوراً توبہ کرنی ہے، اور کار فوراً ہی لینی چاہیے، تو آپ توبہ کرتے کرتے تھک جائیں گے. ہم توبہ کرتے کرتے تھک جائیں گے. کیڑی تو کریے. ٹھیک ہے نا. انیا توبہ، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دن میں 100 بار جو ہے وہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، پھر سمجھ آئے گی. لیکن یہ تو ہماری حد تک ہے. باقی نظام تو بدلے گا، پورے مسلمان ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کا تلافی ہے جد و جہد، کوشش. وہ جو شروع درس کے اندر میں نے کہا کہ اپنا ٹارگٹ رکھ کر کسی چیز، یہ پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بس یہ ضرور دیکھتے رہنا ہے کہ ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، ہم جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، ہم مخلص ہیں. ویسے یہ ہے مشکل کام جب آدمی، کیونکہ اگر کامیابی نظر آتی ہو تو پھر آدمی کو بھاگ دوڑ کرنے کا دل کرتا ہے نا. جس کھیت سے فصل نہ ہو رہی ہو تو اتنے ہل واؤن بھی دل نہیں کرتا، پھر وہ تبلیغ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا جب بندے نہیں آگے سے ملتے تو. ٹھیک ہے نا. منہ مڑ جاتا بندے دا کہ یار کی اتنے سر کھپان دا کوئی فائدہ، کسی نو اثر نہیں ہوتا. لیکن سبق یہی ہے قرآن کا. ہاں، اپنی غلطی کو تو ہر وقت ہی جو ہے وہ دیکھتے رہنا ہے نا، اس کو بہتر بناتے رہنا، اسٹریٹجی جو ہے اس کو تو ٹھیک کرتے رہنا، دیکھتے رہنا. تو یہ ہے جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں توفانی مسلمان. اور نبی قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو کہیں موت نہ آ جائے نافرمانی کی حالت میں، پیٹ میں حرام ہو موت آ جائے. حرام کی کمائی سے گھر بنایا ہوا اس میں موت آ گئی، حرام کی کمائی سے گاڑی خریدی تھی اسی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا. اور بے شک داڑھی بہت لمبی تھی،
بے شک بڑے ماتھے کے اوپر نشان تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری چیز ہے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ملا دینا صالحین کے ساتھ۔ اس وقت تو پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پھر ان کے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی فرما بردار کی موت ہوگی تو آگے صالحین سے ملے گا نا۔ تو وہ یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ ایسا نہ ہو کہ میں صالحین سے ملنے سے رہ جاؤں۔ ان کے ساتھ جو ملنے کا ایک طریقہ ہے کہ یہاں مسلمان کی زندگی گزاروں اور وہاں صالحین کے ساتھ جو وہ شامل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔